لوگ ہمارے پاس جب بھی آتے ہیں تو وہ اپنے ان پرابلمز کو لے کے آتے ہیں جو ہارڈ ویئر سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے برین میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کریونگ ہوتی ہے گیمبلنگ کے لیے یا الکوہل کے لیے یا فوڈ کے لیے یا ویڈیو گیمز کے لیے. ان کے برین میں ہوتا ہے وہ سارا مسئلہ. اور انسان کا ہارڈ ویئر صرف برین پہ مبنی نہیں ہے. انسان کا ہارڈ ویئر سر سے پاؤں تک جو کچھ بھی نظر آتا ہے، جسے چھوا جا سکتا ہے، جسے الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا جا سکتا ہے، جسے ایم آر آئی میں دیکھا جا سکتا ہے، جسے ای سی جی سے جس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، یہ سارا ہارڈ ویئر ہے. اور جو مسائل ہارڈ ویئر سے پیدا ہوتے ہیں، جسے کریونگ کے مسائل کہتے ہیں، رویوں کے مسائل کہتے ہیں، غصے کے جو مسائل کہتے ہیں، ان مسائل کو ہم نے دو طریقے سے سالو کرنا ہوتا ہے. براہ راست ہارڈ ویئر پہ اثر انداز ہو کے، جو کہ دوائیاں دیتے ہیں آپ کو، سیرینیس، رسپیڈول، ایپیوال یا کوئی بھی جو دوائیاں دیتے ہیں، تو یہ ہارڈ ویئر پہ اثر کرنے والی ہے. اور پھر ان کے سافٹ ویئر پہ کام کرتے ہیں، جو کاؤنسلنگ میں کرتے ہیں، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے ہیں. تو بعض اوقات ہارڈ ویئر کو دوائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو خالی سافٹ ویئر کو ہم اپ گریڈ کرتے ہیں کہ وہ اتنا تگڑا ہو جائے سافٹ ویئر کہ جیسے ہم کسی پرائم منسٹر کا سافٹ ویئر اگر اپ گریڈ کر دیں، تگڑا کر دیں، تو وہ آرمی چیف کے ساتھ اچھی طرح معاملات کو چلا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو کہ ٹچ نہیں کیا جا سکتا، جسے دیکھا نہیں جا سکتا، وہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے، وہ ایک اسپرچول ریالٹی ہے لیکن ہم اسے چھو نہیں سکتے. یہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کمپیوٹر کو چھو سکتے ہیں، اس کے کی بورڈ کو چھو سکتے ہیں اور اس کی ہارڈ ڈسک کو چھو سکتے ہیں، لیکن اس کے سافٹ ویئر کو آپ نہیں چھو سکتے. وہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے. اور یہ جو سافٹ ویئر ہے جسے ہم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، یہ صرف انسانوں میں ہے. اور جو بنیادی سروائیول کا سامان ہے وہ ہارڈ ویئر میں موجود ہے. جیسے ہمارا ہارڈ ویئر ہمارے دل کو چلاتا ہے، اس میں ہماری مرضی کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے. یا ہمارا جو ہارڈ ویئر ہے وہ ہمارے معدے میں ہاضمے کے نظام کو چلاتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ لکڑ ہضم اور پتھر ہضم کیسے کرتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہماری کڈنی جو ہے وہ کتنے عظیم پروسیس سے خون میں سے پیشاب کو الگ کرتی ہے کڈنی. اور یہ جو ہارڈ ویئر کے اندر ان بلٹ صلاحیتیں ہیں، یہ جانوروں میں بھی ایسے ہی ہے. ان کا دل بھی ایسے کام کرتا ہے، ان کا معدہ بھی ایسے کام کرتا ہے، ان کی کڈنی بھی ایسے کام کرتی ہے. ایک فرق کے ساتھ کہ ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے جو ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے، جو کہ زیرو سے شروع ہوتا ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد، اور وہاں سے گرو کرنا شروع کرتا ہے. جب ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں تو وہ پہلا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ ہم اس میں انسٹال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم اس سے یک طرفہ باتیں کرتے ہیں. ویسے بندہ بہت پاگل لگتا ہے اس وقت جب بچوں کے ساتھ بندہ سنجیدگی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن لوگ بلیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، لوگ اپنے پیٹس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کو نہیں سمجھ لگ رہی. بس وہ ایک طریقہ ہے دنیا کا بنا ہوا. تو جب بچوں کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں تو ہم ان کے سافٹ ویئر کی ایک بنیاد رکھ دیتے ہیں، جیسی بری بلے. پھولوں اور پودوں کے ساتھ باتیں کرنے تک نوبت آ جائے تو کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن لوگ بہرحال کرتے ہوں گے. کیونکہ جب آپ خوبصورت پھولوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے باتیں نہیں کرتے ہوں گے تو اپنے خالق سے تو باتیں کرتے ہوں گے کہ یہ یا اللہ تم نے یہ کیا بنایا. یہ جو حسن ہے پودوں میں، پھولوں میں اور پھلوں میں. ولنگ ویز کی ضرورت تو اینی ویز ہم سب کو ہے، مائی سیلف انکلوڈیڈ. آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو بینیفٹ فرام ولنگ ویز. اور میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہوں ولنگ ویز سے. دس از دی لکیسٹ تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ ٹو می. یہ میں آپ کو بتاؤں، بڑی آنیسٹ بات کر رہا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے خوش قسمتی والا معجزہ ہے کہ میرا ولنگ ویز سے ایک تعلق ہے اور میرا آپ کی خدمت سے ایک تعلق ہے. اس سے زیادہ اچھا معجزہ میرے ساتھ کوئی اور ہو نہیں سکتا.
کہ جب میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں تو آپ تک پہنچنے سے پہلے اس کا بینیفٹ مجھے پہنچ جاتا ہے. جیسے اگر آپ کچن میں اپنے مہمانوں کے لیے کچھ تیار کرتے ہیں تو مہمانوں تک پہنچانے سے پہلے آپ چکھن چکھانے کے بہانے کافی کچھ کر جاتے ہیں. نہ بھی چاہیں تو اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، اور آپ کو کوئی نہیں روک رہا ہوتا، سجے کھبے دیکھو تو فٹافٹ بچوں کھا لو کچھ. تو یہ ہے ہمارے حالات جو کہ میں کرتا ہوں خاص طور پر، اور میرے ساتھی بھی یہ چیز کرتے ہیں. آتے آپ یوزولی ہارڈ ویئر کی ڈیفیکلٹیز کے ساتھ ہیں. جب سولوشن دیا جاتا ہے تو کبھی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کا دیا جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات جو سولوشن دیا جاتا ہے وہ سافٹ ویئر کا دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے، جو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ آپ کے ہارڈ ویئر کو ٹیم کر لے. ٹیم کرنے کا مطلب ہے سدھا لے، سجا لے، بنا لے. اور جب آپ اپنے آپ کو اور اپنے سافٹ ویئر کو الگ الگ کرتے ہیں تو آپ کو صحیح پہچان ہو جاتی ہے کہ کہاں کون ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے، یا یہ میں نہیں، یہ میری او سی ڈی ہے، یا یہ میں نہیں کہ یہ میرا برین غصہ پیدا کر رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو سیپریٹ کر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں کا مطلب ہے میرا سافٹ ویئر، میرا مائنڈ سیٹ، میری میٹا فزیکل ریالٹی. اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ہارڈ ویئر ہے یا یہ میرا برین ہے جو کہ گڑبڑ، جیسے کبھی پیٹ میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرے معدے میں گڑبڑ ہے، تو آپ اسے ایگزیکٹلی لوکیٹ کرتے ہیں. فزیکل کا مطلب ہوتا ہے جسے چھوا جا سکے، یہ ایک فزیکل چیز ہے. تو میٹا فزیکل کا مطلب ہے جسے چھوا نہیں جا سکتا، جو ایک اسپرچول چیز ہے جو کہ موجود ہوتی ہے لیکن اسے آپ چھو نہیں سکتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے اکثر ہارڈ ویئر کے بارے میں کافی کنسرنڈ ہوتے ہیں، اور اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ سب لوگ حسب توفیق ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میرا دل چیک کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ میرے ذرا پھیپھڑے چیک کر لیں، میرا معدہ چیک کر لیں، میری آنتوں کو دیکھ لیں، میرے کڈنی فنکشن ٹیسٹ کروا لیں. تو کتنے ہم آسانی سے مان جاتے ہیں کہ یہ لیور فنکشن ٹیسٹ میرے کر لیں. اور یہ سارے ہمارے آرگنز ہیں، یہ ہمارے ہارڈ ویئرز ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ کون بندہ ہے جو کہے کہ یہ دماغ بھی میرا ایک آرگن ہے، اس کا بھی میں چیک اپ کروا لوں. کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی آئے تو کہے کہ میرے ذرا دماغ کو چیک کر. کہہ سکتا ہے کوئی؟ کیا یہ ہمارا ستیلا آرگن ہے؟ کیا مجھے بتائیے کہ جو ہمارا یہ آرگن ہے جسے برین کہتے ہیں، یہ بیکار ہے یا ستیلا ہے؟ کہ یہ جو آرگن ہے اس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں ہر 6 مہینے کے بعد اپنا دماغی معائنہ کرواتا ہوں. کسی بندے کو یہ کہتے سنا آپ نے؟ کوئی کہتا ہو کہ میں 5 سال کے بعد اپنا دماغی معائنہ کرواتا ہوں. آپ ہی کوئی جواب دیں کہ ہم بڑے آسانی سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں کہ اس کا چیک اپ ہونا چاہیے، لیور کی بات کہتے ہیں کہ اس کا چیک اپ ہونا چاہیے، اور کڈنیز کی بات کرتے ہیں اور بلڈ شوگر چیک کراتے ہیں. لیکن ریگارڈنگ آور برین اینڈ ریگارڈنگ آور مائنڈ، اگر ہم اپنے سافٹ ویئر کو ایگزامن کرنے کے لیے کہیں تب بھی اچھی بات ہے، اگر ہم اپنے ہارڈ ویئر کو چیک اپ کرنے کے لیے کہیں تو تب بھی بہت اچھی بات ہے. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں، یعنی ہمارا برین جو کہ ایک ہارڈ ویئر ہے اور ہمارا مائنڈ سیٹ جو کہ ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے، دونوں کو ایگزامن کیا کرایا جا سکتا ہے. مجھے بتائیے کہ برین کو ایگزامن کرنا کتنا آسان ہے. آپ جا کے تو ایک ایم آر آئی کرا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے برین میں کہاں کہاں فنکشنالٹی کس حد تک صحیح ہے. اور اگر آپ اپنے سافٹ ویئر کو چیک کرنا چاہیں تو بھی آپ بڑے آرام سے کر سکتے. ہم یہ چیک اپ کرا سکتے ہیں کہ ہمارے نظریات یعنی ہمارا سافٹ ویئر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں، زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے طریقے ایسے موجود ہیں کہ جیسے مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کو زبردستی سینسوڈائن ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے مجبور کرتا ہے.
پر ان کا ایک طریقہ ہے جس سے آپ کولگیٹ یا سینسوڈائن یا اس طرح کی کوئی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، لکس صابن استعمال کرتے ہیں، تو آخر کار جب طریقے موجود ہیں ریپیٹیشن کے ذریعے اور ایموشنل اپیل کے ذریعے، نیورو پلاسٹیسٹی وہی ایک پروسیس ہے جس میں ایک ریپیٹیشن ہوتی ہے اور جس میں ایک باقاعدہ سافٹ ویئر ڈیزائن کیا جاتا ہے جس میں آپ حصہ لیتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اس میں زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا سافٹ ویئر خود بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بےزتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو بندہ دستیابی دے دیتا ہے آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں.